میرا دیور بہت ہی جاندار قسم کا شخص تھا، ہٹا کٹا 6 فٹ سے لمبا قد، انسان کم اور جانور زیادہ لگتا تھا۔ روزانہ صبح کئی کلومیٹر تک کھیتوں میں چلا کرتا، بھاری وزنی پتھر اٹھا کر خود کو سانڈ بنا چکا تھا۔ گاؤں کی بیچاری لڑکیاں اس کو دیکھ کر ہی خوف کھاتی تھی۔ میری شادی ہوئی تو ساس بیمار تھی، یہاں آتے ہی دوسرے دن گھر سنبھال لیا، ہاتھوں کے مہندی تو برتن ماچ کر ہی اتر گئی۔ ساس کی جیب بڑھ کر خدمت کی، جو چند ماہ بعد ہی چل بسی۔ شوہر کے علاوہ بس ایک ہی دیور گھر پر تھا، اور اس کی ذمہ داری بھی اب مجھ پر عام پڑی تھی۔ انسان کیا پورا جن کا بچہ تھا، کھانے بیٹھتا تو ایک ساتھ 8 روٹیاں کھا کر ڈکار جاتا، اتنا تیز کھاتا جیسے نوالے چبا ہی نہ رہا ہو۔ ہمارے ایک نوالے پر اس کے 4 نوالے ہوتے تھے، ہم یا بیوی تو بس اس کی شکل ہی دیکھتے رہ جاتے تھے۔ میں تو شادی سے پہلے خوش تھی کہ چلو بڑا سسرال نہیں ہے، بس ایک ساس ہے جس کی خدمت کرنی پڑے گی، اور ایک دیور، وہ بھی کب تک کنوارا رہے گا، شادی کرے گا تو میرے سر سے یہ بوجھ بھی اتر جائے گا۔ مگر وہ ایک دیور ہی سب پہ باری تھا، جب تک گھر میں ہوتا اسے تھوڑی دیر بعد بھوک لگی رہتی تھی۔ میں جب شوہر سے شکایت کرتی تو کہنے لگتا، بس میرا ایک ہی تو بھائی ہے، سسرال میں تمہیں وہ بھی چبھتا ہے۔ بہرحال مجھے بھی خاموش ہونا پڑتا، لیکن میں دیور کی اس بھوک سے بڑی تنگ آ چکی تھی۔ ایک بات تو جب اس نے میرے ساتھ کیا، میرا ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں کچن میں رات کو برتن صاف کر رہی تھی تاکہ جلدی سے کام سمیٹ لو۔ اس وقت میرا شوہر سو چکا تھا، دیور چارپائی پر بیٹھا ٹی وی سین میں رکھ کر دیکھ رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ جلد سے جلد کام نپٹاؤ اور اپنے کمرے میں جاؤ، لیکن اسی وقت میرا دیور کچن میں داخل ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ بھابھی بھوک لگی ہے، ایسا کرو مجھے لسی بنا دو۔ رات کے وقت اس کی فرمائش سن کر میں حیران ہونے لگی۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں ہوتی، تمہاری خدمت ہے، ایسا کرو شادی کرو اور لڑکی لے آؤ اپنے لیے، جو تمہاری بے جا قسم کی فرمائش ہے اور بے وقت کی بھوک کو مٹاتی ہے۔ پھر میں نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور میرے بہت قریب کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ وہ لمبا اونچا دیو ہیکل قسم کا شخص، مجھے لگا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ وہ بڑے غصے سے مجھے اپنی سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، اتنی بے شادی کی فکر ہے تو خود میرے لیے لڑکی ڈھونڈ لو جو میرے ساتھ ہنس کر گزارا کر لے، اور ابھی مجھے لسی بنا کر دو، ورنہ تمہیں میرے غصے کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی تھی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، تبھی اس نے میرے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ آج میرا دم ہی نکل جائے گا۔ میں نے لمبے سانس لے کر اپنی تیز چلتی سانسوں کو اعتدال پر لانے کی کوشش کی اور جلدی سے اس کو لسی بنا کر دیکھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جو کچھ اس نے آج میرے ساتھ کیا تھا وہ تو شاید مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔ کھانے پینے کے معاملے میں وہ بھی صبر تھا، لیکن ایک بات جو اس میں تھی وہی تھی کہ وہ محنت بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ 10 بندوں کا کام وہ اکیلا کر لیتا تھا، اور جب گھر آتا تو اس کی جیب نوٹس سے بھری ہوتی تھی۔ اس کے برعکس میرے میاں کی کمائی زیادہ نہیں تھی۔ پھر دیور اکیلا رہتا تو شاید ہم دونوں میاں بیوی کا گزر بسر مشکل ہو جاتا، لیکن میں اس کی خوراک کو پورا کرنے سے قاصر تھی، اس لیے اس نظم پر سوچنے لگی۔ ہمارے محلے میں ایک رضیہ خالہ رہتی تھی، کیونکہ رشتے کرواتی تھی۔ میں نے جب کہا کہ میرا دیور کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈو تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تیرا دیور انسان ہے جو کسی انسان کی بچی کا رشتہ ڈھونڈو، وہ تو پورا جن ہے۔ جنوں کے لیے انسان نہیں بلکہ چڑیلوں کا رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہ سن کر میں چپ سی ہو گئی۔ پھر میں نے کہا کہ میں تمہیں منہ مانگی فیس دوں گی، بس تم جیسے جلد میرے دیور کی شادی کروا دو۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے رشتہ کروانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چند دن بعد ہی وہ مجھے گھر لے گئی۔ لڑکی اچھی پیاری تھی اور موٹی بھی تھی، خط کاٹ کے بھی اچھی تھی۔ میں نے تو دیکھتے ہی ہاں کر دی۔ دیور گھر آ گیا تو میں نے شوہر کے سامنے اس لڑکی کی بڑی تعریفیں کی۔ دیور بھی خوش ہو گیا۔ 1 مہینے کے اندر میں نے دیور کی شادی کروا دی۔ دیورانی کو گھر لے آئے اور شکر کا کلمہ پڑھا کہ چلو دیور کے کاموں سے میری جان چھوٹی۔ دیورانی کو میں نے کمرے میں بٹھایا اور دودھ کا گلاس رکھ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ شادی کے انگاموں میں تھک چکی تھی، اس لیے لیٹ کر جلدی ہی سو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنے کانوں میں رونے اور سسکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو شوہر برابر میں ہی سو رہا تھا۔ میں پریشان ہوئی کہ اس وقت کون رو رہا ہے۔
کمرے سے باہر آئی تو دیکھا کہ میرے دروازے کے پاس دیورانی بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی۔ اس کے بال بری طرح سے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، چہرے اور گلے پر ناخنوں کے خروج تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر میں خوب زدہ سی ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تمہارا دیور انسان نہیں، اسے تو عورت نہیں گولی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ میں ہکا بکا اسے دیکھتے رہ گئی۔ جب دیور اور شوہر اٹھے تو میں نے ساری بات شوہر کو بتا دی۔ دیور کی آنکھیں بھی اس سے سرخ تھی، کہنے لگا، جھوٹی عورت تھی، میں نے اگر اس کی سچائی بتا دی تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ وہ اپنی جگہ غصے سے بھرا پڑا تھا۔ میرا شوہر کچھ نہیں بولا، وہ پہلی بار بھی نہ کچھ کہے چلا گیا۔ اس نے اپنا وجود بھی اچھا خاصا بڑا کر لیا تھا۔ وہ تو پورے بیل جتنا وزن کر چکا تھا، اور اب تو اس سے کوئی شادی کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ یعنی اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسا بھی کیا رویہ اپنایا تھا کہ وہ اگلے دن ہی اپنے گھر چلی گئی اور اس نے 2 دن بعد طلاق بھی مانگ لی۔ میرا دیور بھی ہاتھوں پہ سر سو جمائے بیٹھا تھا، فوراً سے اسے طلاق دے دی۔ اچانک کون سا راز اس لڑکی کا جانتا تھا جو کہتا تھا کہ وہ اچھی عورت ہی نہیں تھی۔ میں جتنا چاہتی تھی کہ دیور کی شادی کر کے اس کی ذمہ داری اپنے سر سے اتار پھینکو، اتنا ہی یہ معاملہ میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی میں اس مصیبت سے ہی نہیں نکلی تھی کہ میرے میاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے پاؤں پر فریکچر آ گیا تھا۔ اس کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی اور ڈاکٹر نے 6 مہینے کا ریسٹ بتایا تھا۔ یہ بات تو بڑی ہی پریشان کن تھی۔ ایک تو شوہر کی طبیعت اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھا، اور وہی فکر بھی لائق ہو چکی تھی کہ اب گھر کا خرچ کون چلائے گا۔ میں تو کوئی پڑھے لکھے بھی نہ تھی، نہیں کوئی ہنر جانتی تھی۔ اب تو گھر کی ذمہ داری دیور پر آ گئی تھی۔ میں جتنا کہہ رہی تھی کہ دیور کی شادی کر کے اسے الگ کر دو، کم سے کم میری ذمہ داریوں سے تو جان چھوٹے گی، اب اتنا ہی مجھے دیور کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا، کیونکہ شوہر کے ایکسیڈنٹ کے بعد اس کا سارا خرچ، دیکھ بھال اور یہاں تک کہ سودا صرف بھی دیور کے ہی پیسوں سے آنے لگا تھا۔ یوں کچھ وقت کے لیے مجھے اس کی شادی کا معاملہ دبانا پڑا۔ مشکل کے وقت گدے کو باپ بنانا پڑتا ہے، بس یہی محاورہ اس وقت مجھ پر پھیٹا رہا تھا۔ میں دیور کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کرنے لگی تب تک جب تک میرے شوہر دوبارہ سے کمانے نہیں لگ جاتے، مگر میں دیور کے کام کر کر کے تھک چکی تھی۔ اس روز دیور کو کوئی بڑا کام ملا تھا اور اس کے بدلے اسے بہت پیسے ملنے تھے۔ وہ اس شام گھر سے چلا گیا اور کہنے لگا، کل شام کو واپس آؤں گا۔ وہ ساری رات اور دن کام کرتا رہا۔ جب گھر آیا تو بہت تھکا ہوا تھا، اس کے کپڑے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے، حالت بھی بگڑ چکی تھی۔ نہانے کے لیے گیا تو کہنے لگا، بھابھی میں جب نہا کر واپس آؤ تو مجھے کھانا تیار چاہیے، باہر کے کھانے میں تو وہ ذائقہ نہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، میرے لیے جلدی کھانا بنا کر رکھ دو، میں مزید انتظار نہیں کروں گا۔ جو سارے گھر کی صاف صفائی کر کے ابھی بیٹھی تھی، دیور کی بات سنی تو ماتھے پر بل پڑ گئی۔ شوہر کو شکایتی نظروں سے دیکھا، جی چاہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگو۔ یہ کیا بات تھی؟ میں کوئی نوکرانی تھی؟ اتنا کھانا آخر کون کھاتا ہے؟ میرا شوہر بھی تو ایک مرد تھا، مگر اس کے باوجود 2 سے زائد روٹیاں تو کھا ہی نہیں سکتا تھا۔ کبھی وہ بھی شدید بھوک کے عالم میں کھایا کھاتا تھا، مگر دیور تو نہ جانے کس جن سے ملا تھا جو اتنا کھایا کرتا تھا۔ میں بھی تو بس ہو جاتی تھی۔ میں نے اسے 15 لچے دار پراٹھے اور کڑھائی بنا کر دی تو وہ 10 منٹ کے اندر اندر سب کچھ ڈکار گیا اور ڈکا مار کے کہنے لگا، واہ بھابھی مزہ آ گیا، اب میرے لیے میٹھی لسی لے آؤ، بہت کھانا کھا لیا، اب کھانا ہضم کر لو۔ میں تو شکرا کر گر سے گئی تھی، اسے اور بے بسی سے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگی، جا کر خود بنا لو، مجھ میں ہمت نہیں رہی۔ دیور نے جب یہ سنا تو خون خوار نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس وقت میں اور دیور وہاں اکیلے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور اگلے ہی پل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایک تو میں تمہارے شوہر کا خرچہ اٹھاؤ، کما کر لاؤ، اور تم مجھے کھانا بھی نہیں دے سکتی۔ اگر اتنی تکلیف ہے تو کروا دو اور میری شادی، یا خود کما کر لاؤ۔ میں بھی پٹ پڑے اور کہنے لگی، تمہاری شادی کروائی تو تھی، پر تم ہو کہ اتنی معصوم لڑکی کے ساتھ نہ جانے کیا کہ اگلے ہی روز طلاق لے کر گھر سے چلی گئی۔ دیور غصے سے شیطان بن چکا تھا، اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور بولا، خبردار، لڑکی کی تعریف کی، اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ کس قدر بری لڑکی تھی۔ خیر مرتی کیا نہ کرتی۔ میں نے دیور کو جگ میں میٹھی لسی بنا کر دی تو اس نے جگ کو ہی منہ لگا کر پی لی
اور پھر یوں ہی بستر پر گر گیا۔ اس بستر کی ہمت تھی جس باری برکھا موجود کو سہ رہا تھا۔ چند روز گزرے تو میں دوبارہ رشتے والی خالہ کی منت سماجت کرنے لگی، ادارا میرے دیور کے لیے کوئی کالی کھلوٹی لڑکی دکھا دو، میں مزید اس کی ذمہ داریاں نہیں اٹھا سکتی۔ رشتے والی خالہ نے یہ سنا تو فوراً منہ بگاڑ کر مجھے کہنے لگی، معاف کرو بیوی، پہلے جو رشتہ دکھایا تھا لڑکی کے گھر والے میرے سر پر جوتے مار رہے ہیں کہ کیسا رشتہ دکھایا ہے، ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر دی، وہ کیسا جانور تھا۔ میں نے ایک بار پھر سے کچھ پیسے نکال کر رشتے والی خالہ کے ہاتھ پر رکھ دیے اور بولی کے بس کوئی یتیم لاوارث لڑکی لا دو، مگر میرے دیور کی شادی کروا دو۔ پیسے لے کر وہ بھی چپ ہو گئے اور فوراً میرے دیور کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگی۔ ایک ہفتے بعد اس نے ایک رشتہ دکھایا، وہ لڑکی جو یتیم اور لاوارث تھی۔ میں خوش ہو گئی کہ چلو یہ دیور کے ساتھ گزارا کر لے گی۔ شادی سے ایک روز پہلے میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ خدا را اپنے بھائی کو سمجھائے کہ وہ اس بار کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس کی بیوی بھاگ جائے۔ میرا شوہر اپنے بھائی کے پاس گیا اور اسے سمجھانے لگا، مگر وہ تو ہاتھی جیسا ہی اکھڑا ہوا تھا، بے لگام سان کی طرح لڑنے لگا۔ اس کی شادی ایسی لڑکی سے ہوئی جو میری ہی ہم عمر تھی اور بہت خوبصورت تھی، مگر لاوارث اور یتیم بچی تھی۔ میں بھی بیاہ کر اسے اپنے گھر لے آئی، یہی دعا کی کہ خدا اس کے قدم مبارک کرے۔ اگلی صبح جب ہوئی تو سب نارمل تھا۔ میں جو ہی اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر چونک گئی، کیونکہ میری دیورانی اپنے کمرے کے باہر فرش پر گری ہوئی تھی۔ میں خود جاننا چاہتی تھی کہ آخر ہوتا کیا ہے، دیور آخر رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے جو صبح وہ کمرے سے باہر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس روز میں نے دیورانی کے کپڑے پہنے اور بہانے سے انہیں کے کمرے میں جا کر چھپ گئی۔ رات کو جب دیورانی کمرے میں آئی تو دیور اسے دیکھ کر فوراً لمبی تان کر لیٹ گیا اور بیوی سے کہنے لگا، میرے لیے گرما گرم دودھ لے کر آؤ۔ دیورانی جگ بھر کر دودھ لائی تو ایک سانس میں سارا دودھ پی کر بولا، میرے ٹانگوں میں بڑائی درد ہو رہا ہے، جلن محسوس ہو رہی ہے، ان کی مالش کرو۔ ساری رات دیورانی تیل سے دیور کے پاؤں اور ٹانگوں کی مالش کرتی رہی۔ بیچاری تھک کر جب کچھ دیر کے لیے رکتی تو دیور فوراً ٹانگ جھڑک کر رکھتا اور کہتا، ہاتھوں میں دم نہیں ہے کیا؟ جو ساری رات وہ بیوی سے اپنی خدمت کرواتا رہا اور بیوی نے چاہتے ہوئے بھی خدمت کرتی رہی۔ حال کو جب شوہر گہری نیند میں سو گیا تو اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی بہانے سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ بیچاری تو اپنے شوہر سے بھی تحاشا ڈرتی تھی، وہ بستر پر سویا ہی اس انداز میں تھا کہ دوسرے شخص کے لیے جگہ ہی نہ بچی تھی۔ میں یہ دیکھ کر بڑی پریشان ہوئی۔ صبح اپنے شوہر کو اس بارے میں بتایا تو شوہر بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا، خدا نے میرے بھائی کو خط کاٹ جسامت تو بہت دی ہے، یہ محنتی بھی بہت ہے، مگر شاید اسے بیوی کے ساتھ احترام اور تمیز سے بات کرنا نہ آیا۔ اس روز میرے شوہر نے اپنے بھائی کو بڑا سمجھایا۔ پہلے تو اس نے غصہ کیا، مگر دھیرے دھیرے جب اس کے دل میں بیوی کی محبت جاگ گئی تو اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ٹھیک ہونے لگا۔ وہ موٹی عقل کا مالک تھا، پیار سے سمجھانے پر ہی سمجھتا تھا۔ وہی ایک بار جب پہلی بیوی کا تذکرہ ہوا تو دیور کہنے لگا کہ وہ لڑکی بالکل پاک دامن نہیں تھی، یہ بات اس نے پہلے ہی رات مجھے بتا دی تھی، اس سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے مار کر کمرے سے نکال دیا تھا اور اپنی دوسری بیوی سے بھی اس لیے سختی سے پیش آ رہا تھا کہ یہ بھی اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ غلط نہ بول لے، مگر دوسری بیوی بڑی ہی اخلاق اور تمیزدار تھی۔ دیور کا کھانا پینا تو کم نہ ہوا، البتہ اس کا رویہ بیوی کے ساتھ ضرور نرم ہو چکا تھا۔